तुरुक किसी ذریعے سے آپ کو معلوم کرنا ہوگا. میں نے گھر سے باہر نکل کے کہاں جانا ہے آپ کو؟ اسٹیشن جانا ہے، آپ ادھر چلے جائیں گے، دریا کی طرف جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. پہلے تو یہی معلوم کرنا ہے کہ اس راستے سے ہم کو اسٹیشن کس راستے جانا ہے معلوم کرنا ہے. تو اللہ کا راستہ سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی اتباع کو چھوڑو. جو طریق خدا نے بتلایا، خدا کے رسول نے بتلایا، اسی طریق پر چل کے ہی تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. یہ طے کرنا چاہیے. کوئی اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کے وہ بدعت ہے. صحیح راستہ سنت کا راستہ ہے. فتبعوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بالکل مکمل ہی راستہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. صاف صاف کہہ دیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کون کہہ رہا؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. سنت کا راستہ چھوڑ کے آدمی گمراہ ہوگا، بددین ہوگا، جو کمی ہو جائے گا. اور آج جتنی جماعتیں نئی پیدا ہوتی ہیں جو سنت سے چھوڑ کے چلنا چاہتی ہیں، گمراہ. آج سننے میں آتا رہتا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے. سنت موجود ہے، طریق موجود ہے، حضور سے بخاری موجود، مسلم موجود، ترمذی موجود، تمام مشائخ کی کتابیں موجود. لیکن اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، نہیں پہنچو گے خدا تک. وہاں جانے کے بعد قائم و خاطر ہو گئے. چلیے. اور غلط راستے کے مقابلے میں صحیح اور مستقیم راستے کو پہچان لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سلوک اور طریقت طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. پہلے چاہے گا آدمی اللہ تعالیٰ، اور اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو خود طے کرا دیں گے. لیکن سلوک طے کرنا ہے، ارادہ کرنا کہ آپ نے کہا، اس کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، ہدایت دیجیے. سددنا درستگی تو ہم کو رکھے. راستے تو بہت سے ہیں. اللہم اہدنا وسددنا ہے ٹھیک تجربہ کرنا. ہم کو ہدایت دیجیے، ہم کو درستگی پر رکھیے. ہم درستگی پر دکھلا بھی دیا جائے تب بھی اس میں بھی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر سے جاؤ. چلیے. بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے. تب اللہ کی عبادت، اپنے کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، عبادت اسی کو کہتے ہیں. عبادت وہ کام جو جسے نماز روزہ نہیں دوسرے ہے، لیکن اللہ کے لیے ایک کام کرنا وہ بھی عبادت ہے. وہ عبادت ہے. نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. معاملات کی صفائی، اخلاق کی صفائی، معاشرت کی صفائی، یہ سب حضور کے راستے میں داخل ہے. سب صرف نماز داخل نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی بہت سے احکام یہ سب کتابیں رکھی ہوئی. وہی احکام کے لیے، خالی نماز روزے کے لیے نہیں ہے. سب کتابیں کیا ہیں؟ اسی راہ کو بتلانے کے لیے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. یہ اللہم اہدنا وسددنا، دعا یہ تو زبان زد رہنا چاہیے. اللہم اہدنا وسددنا، ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے. یہ بھی سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکید ہے. ہدایت دیجیے، اور ہدایت پر کب سمجھے جاؤ گے؟ جب ان کے راستے پر رہو گے، ان کا راستہ اختیار کرو گے، تب سمجھا جاؤ گے کہ تم ہدایت پر ہو. سمجھ گئے؟ چلیے مختصر اللہم اہدنا، مانتے بہت پڑھنا چاہیے. اللہم اہدنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اللہم اہدنا وسددنا، اس سے زیادہ ہدایت پر پہنچنا. وہ سب سے زیادہ دعا ہدایت ہی کرتے تھے. آج یہ کہ کچھ نہ پڑھا نہ لکھا، نہ سمجھے نہ بوجھے، ایک راستہ بنا لیا. اسی کو بدعت کہتے ہیں. حضور کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا اپنی طبیعت سے، اپنی چاہت سے، یہی بدعت ہے. اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، سیدھے راستے ہو لیں گے. حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منزل تب تک ہدایت کی دعا، ہدایت کی ترغیب، اللہم اہدنا وسددنا، قریب کا دعا یہ رہ سکتی نہیں. اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے
اور درستگی پر رکھیے. یہ حضور کی دعا ہے کہ نہیں میرے ہے نا؟ اللہم اہدنا، کسی مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کسی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں بھی کہ نہیں ہے. معمولی بات نہیں ہے ہدایت پر رہنا. اللہ تعالیٰ جاتا ہے اس راستے میں بھٹک جاتا ہے، یہاں سے بمروی کے جانے میں بھٹک جاتا ہے، پتہ ہی نہیں. سیدھی سڑک ہے، ہم تو کہتے ہیں سیدھی سڑک سے چلے جائے بمروی، لیکن اگر ادھر سے ٹھیک ہو جائے جیسے صحیح ہوگا، بھٹک جاتا کہ نہیں پہنچ پاتا ہے. اس وجہ سے یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا راستہ ہے، یہ چلا ہوا راستہ ہے. صحابہ کو اسی راستے پہ چلایا ہے اور کامیاب بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سلسلہ تھا بزرگان دین کا، ہمارے سلف صالحین، کتاب و سنت کی اتباع و سیرت سلف، اس طریق کی اثر 3 چیزوں پر ہے. بہت حضرت سناتے تھے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ بھی بہت زور دیتے تھے اس پر کہ دیکھو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ نہیں فرمایا، وہ سیرت سلف. سیرت سلف کس طریقے سے کتاب و سنت پر چلے ہیں یہ آپ کو معلوم کرنا ہوگا. سمجھ گئے؟ سیرت سلف یہ تو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلف کا طریقہ تم جانے ہوا. سیرت سلف کا طریقہ جو مذکور ہے، جو انہوں نے خود لکھا ہے، ان کی کتابیں دیکھو کیا ہے. سلف اپنے جی سے کر کے خدا تک نہیں پہنچو گے. خدا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے احتیاط. سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. عراق میر روی ترکستان، تم کہہ رہے ہیں وہاں عربستان جا رہے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں عراق میر روی ترکستان، یہ ترکستان کا راستہ ہے، خدا کا راستہ نہیں. سمجھ گئے ہم؟ عراق میر روی، جو راستہ تم اختیار کیے ہو وہ تم کو عربستان نہیں لے جا رہا ہے، یہ ترکستان لے جا رہا ہے. اس بنا پر ہمارے اصحاب ہمیشہ دعا اللہم اہدنا وسددنا، ماشاء اللہ پڑھتے ہی رہتے تھے. اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے. درستگی پر آپ ہی رہ سکتے ہیں، لیکن نفس ایسا چال باز ہے کہ اس میں بھی دخل دیتا ہے کہ ایسے کر لو، نہیں کرو گے نہیں پاؤ گے. اللہم اہدنا وسددنا، یا اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دیجیے اور راستے پر رکھیے. ہر آدمی متجل، نبی یہ دعا کر رہا ہے تو نبی کے جو متبعین ہیں وہ راستہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہم اہدنا وسددنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنی رحمت سے راستے کو، صحیح راستے کو دکھلا دیجیے، اس پہ چلا بھی دیجیے. اللہم، اس وجہ سے ہر شخص کو کم سے کم مرد تھے جس کی عمر 40 سے زیادہ لکھا ہے کہ بہت سے مشائخ ایسے ہوئے، بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے 60 سال کے بعد چھوڑ دیا، کہا بس اللہ کی طرف لکھا ہوا 60 سال ہے. اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے. اور دوسری میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہم اہدنا. یہاں بھی گمراہی ہو سکتی ہے، چلتے چلتے گمراہ ہو سکتا ہے آدمی. بہت مثالیں ہیں، سب کہاں سے بتا. اللہم اہدنا وسددنا. ہم سفر میں تھے، حضرت محمد احمد صاحب کے ساتھ تھے. کسی نے لکھا ان کو فون پر کہ فلاں مرید آپ کا مرید ہے ہوں گے. اس طریقے سے ان کا انتقال ہوا اچھائی کے ساتھ. بڑے درد سے کہا حضرت محمد صاحب نے، میں ہر شخص کے متعلق چاہتا ہوں کہ اس کا خاتمہ اسی طور پر ہو جو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ ہر مرید کے چاہتا ہوں، اللہم اہدنا وسددنا. اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، سیدھے راستے پر رکھیے، دلوں کو ٹھیک کیجیے. دلوں کی کجی بڑی بری چیز ہے. یہ دیوار کی کجی زیادہ گر جائے گی یا نہیں گرے گی. دل اگر کج ہوا تو جہنم تو لے جائے گی تم کو، سمجھ گئے رکھو. دل اگر کج ہوا، ٹیڑھا ہوا تو کہاں لے جائے گا؟ ارتداد کی طرف لے جائے گا. مرتد ہو جاتا ہے آدمی. اللہم اہدنا وسددنا ہے کہ دعا ہے کہ نہیں حضور؟ اللہم اہدنا، کیا حضور ہدایت پر نہیں تھے؟
لیکن دعا تو فرماتے تھے اللہم دے کے پوچھ لیے اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے. ہدایت ہو جائے مان لیا کہ یہ ہے، لیکن چلو گے تب پہنچو گے. معلوم ہو گیا یہ سیزن بالکل سیدھی سڑی، جب سیدھی سڑک پر چلو گے تب تو پہنچو گے سیزن. اللہم یا اللہ مجھے بھی ہدایت دیجیے. اللہم اہدنا وسددنا. کسی کو ناد نہیں کرنا چاہیے. اخیر تک ہمارے بزرگان ڈرتے رہے، معلوم نہیں کیا ہو. خود ہم تو موتیں ہیں، حضرت کی موت وہاں نہیں، راتوں کی موت، لیکن محمد احمد صاحب کے ساتھ رہتے ہی تھے. ہم لوگ کتنا ڈرتے تھے. یا اللہ بے ہوش پڑے رہتے تھے، اٹھتے تھے، کیا کیا ہوتا تھا. ہر وقت خیال ادھر کیا ہوگا وہاں. اللہ میرے سامنے پیرینی آئی حضرت کے ساتھ، ماشاء اللہ تھا. پیرینی پسند بھی تھی، کھانا چاہا، شاید ایک چمچہ بھی پورا نہیں کھا، اور یہ کہا کہ خالدہ دے دیا ہے، لو تم کھا لو بیٹی، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. حضرت ماشاء اللہ تھا میرے سامنے کی بات ہے. اللہم دینا. لیکن آج وہی تکبر، انانیت چہرے سے معلوم ہوتا ہے، بیٹھنے سے معلوم ہوتا ہے، دیکھنے انانیت. سکون، اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرو. کچھ نہیں تم ہو، یہ دنیا پوری کچھ ان کے سامنے نہیں ہے، ایک میں ختم سب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت دے. اللہم اہدنا وسددنا برحمتک یا ارحم الراحمین. ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے. سددنا ہے کہ نہیں کوئی درستگی پہ اللہ ہی سے دعا کرو، اپنے رائے پر نہیں، اپنے دماغ پر نہیں، اللہ سے لجاجت کرو. اللہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنا وسددنا ہے کہ نہیں مانا برحمتک، اپنی رحمت سے ہم کو ہدایت دیجیے. یہاں ہر آدمی محتاج ہے. نبی جو محتاج ہے دعا کرنے کا، تو دوسرے لوگوں کو کیا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. یہ مجلس ماشاء اللہ صاحب کے مجلس ہے، بہت شان سے اس مجلس کو کرتے تھے، بیان کرتے رہتے تھے، خود بھی ڈرتے تھے، ڈراتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی اور چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تاکہ ہم لوگ سفر میں تھے، مولانا بیٹے محمد، تو کسی کا فون گیا کہ حضرت آپ کے فلاں آدمی کی موت اس طرح ہوئی ہے سنت کے مطابق. خود حضرت نے فرمایا، حضرت محمد احمد صاحب میں ہم لوگ تھے سفر میں، کہا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر آدمی کی موت ایسی ہوا کرے. خود میں سنا، خود میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر آدمی کی موت اس طرح ہی ہدایت پر ہو، تقوی پر ہو، ادھر کی خواہش، اللہ سے ملنے کی تمنا، اور اس کے لیے اپنے کو سجانا اور ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنا. یہ ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہی بیان کرتا آیا ہوں، آج بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے اہل و عیال کو توفیق دے. راستہ ہدایت کا یہی ہے، راستہ نجات کا یہی ہے. اللہ کا راستہ ہی راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم سب سے جامع دعا، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نبی کو پڑھنا بھی ضروری ہے. نماز پڑھی کوئی ولی کہے کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے، ہم تو ہدایت پہ آئے ہیں، نماز ہوگی اس کی. اللہم اہدنا وسددنا. اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے. دو جگہ ہدایت کافی تھی کہنا، لیکن اس کے باوجود پھر تاکید کے طور پر کہ اللہم اہدنا وسددنا، اس کی حکمت بھی لکھا ہے. اللہم اہدنا، ہم کو ہدایت دیجیے، وسددنا درستگی پر رکھیے. ہدایت ہوگی، معلوم ہوگا کہ یہ ہے، چلو گے تب سے پہنچو گے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہوگی نہیں، اپنے طور پر نہیں کوئی پہنچ سکا. نبی بھی محتاج ہے. اللہ مینی اصل کل مسکین ہے. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسکینوں جیسا، جیسے مسکین جب اپنے کو جھکاؤ گے مٹاؤ گے. اور خاص طور سے میں کہتا ہوں جو بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں ان کے اندر تو انانیت رہنی ہی نہیں چاہیے.
حضرت ہمارے روتے تھے. پھر ہی نہیں آئی، میں خود موجود تھا، خالدہ قاضی صاحب کی لڑکی لے آئی نانا. مجھے اب تک یاد ہے، ایک چمچہ کھایا اور دے دیا، بیٹی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ کے بعد صاف ایک لڑکی سے کہا، میں بھی موجود تھا، لے جاؤ. میں گیا کمرے میں، ایک دفعہ اکیلے تھے، رو رہے تھے. لیکن بادشاہ رسول اللہ صاحب کا ایک خاص مقام تھا، لیکن ان کا مقام اسی میں رہا تھا کہ اللہ کے سامنے روتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے گر آتے تھے، اللہ کے ابدیت اختیار کیے ہوئے تھے، عاجزی اختیار ہے. العجز و فخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فرق ہے، تکبر نہیں. ہر ہے ہی نہیں ہے. العجز و فخری، عاجزی ہو جانا، یہ نہیں کہ تکبر کو نہ چلتے چلاتے بھی جہنم موجود جھونک دیے جاؤ گے، اس میں پھینک دیے جاؤ گے کہ نہیں بڑے ہو، جہاں کی بڑائی کام آئے گی وہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو، خاص طور سے جو ہم لوگ ہیں ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں چاہیے کہ طریق کیا ہے، اور اس کی اشاعت ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے کہ بیٹا یہ زندگی کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ طریق حق پر رکھے، گامزن رکھے، چلنے کی توفیق دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت، صحیح اتباع. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، میری اتباع کرو. یہ ہے کہ نہیں صحیح اتباع اور انقیاد، ان کے سامنے جھکنا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنے احباب کے لیے، اہل و عیال کے لیے. اے اللہ مجھ کو بھی نجات دیجیے، میری اولاد کا ہے کہ نہیں دعائیں، بہت دعائیں ہیں. کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا صلی اللہ سید نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پر چلائے اور اس کو قبول فرمائے، اور ہم کو جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی دعا بھی کرنا چاہیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو. یہ یہاں کی چیز یہی ہے. اللہ ہم سب کو دے اور اس کی اہمیت کو دے، قبول فرمائے ہمارے دلوں میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.